وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں ایک بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہ الفاظ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ قرآن یہ نہیں بتاتا کہ وہ بلند مقام کہاں تھا، وہاں تک کیسے پہنچے، وہاں کتنا عرصہ رہے، اور اس سفر کے بعد کیا ہوا۔ پھر اچانک صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک ایسا واقعہ سامنے آتا ہے جو اس آیت کو مزید پراسرار بنا دیتا ہے۔ شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام موجود ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، اگر حضرت ادریس علیہ السلام ہزاروں سال پہلے اٹھائے گئے تھے تو کیا وہ اسی دن سے چوتھے آسمان پر تھے، یا قرآن کی بلند مقام والی آیت کسی اور حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ اسی ایک سوال نے صدیوں سے مفسرین کو مختلف آراء دینے پر مجبور کیا۔ کچھ نے کہا انہیں جسم سمیت آسمان پر اٹھایا گیا، کسی نے کہا کہ یہاں مراد بلند روحانی مقام ہے، اور پھر ایک ایسی روایت سامنے آتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کی گئی۔ لیکن کیا یہ روایت صحیح ہے یا صرف ایک مشہور قصہ؟ اور سب سے حیران کن بات، صرف اسلامی روایات ہی نہیں بلکہ ایک قدیم کتاب بک آف اینوک بھی ایک ایسے انسان کے آسمانی سفر کا ذکر کرتی ہے جسے بہت سے محققین حضرت ادریس علیہ السلام سے جوڑتے ہیں۔ تو کیا یہ محض اتفاق ہے یا پھر دنیا کی مختلف تہذیبوں میں ایک ہی واقعے کی بازگشت محفوظ رہ گئی؟ آج ہم انہی سوالات کی تحقیق کریں گے۔ صدیوں تک مفسرین اسی ایک سوال پر غور کرتے رہے کہ آخر مکانن علیہ سے مراد کیا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو واقعی جسم سمیت آسمانوں پر اٹھایا تھا، یا پھر اس آیت میں ان کے بلند روحانی مقام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ جب مفسرین نے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کی تشریح کرنا شروع کی تو انہیں ایک ایسی روایت بھی ملی جو بعد میں عوام میں سب سے زیادہ مشہور ہو گئی۔ اس روایت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کی ایک فرشتے سے خاص دوستی تھی۔ ایک دن انہوں نے اس فرشتے سے خواہش ظاہر کی کہ وہ ملک الموت سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ فرشتے نے انہیں اپنے ساتھ آسمانوں کی طرف لے جانا شروع کیا، یہاں تک کہ دونوں چوتھے آسمان تک پہنچ گئے۔ وہیں ان کی ملاقات ملک الموت سے ہوئی۔ روایت کے مطابق ملک الموت نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کریں، لیکن وہ خود سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ایک انسان وہاں تک کیسے پہنچے گا، اور پھر اسی مقام پر حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی۔ یہ روایت پہلی نظر میں قرآن کی آیت اور معراج کی حدیث کے درمیان ایک تعلق پیدا کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اسی لیے صدیوں تک بہت سے لوگوں نے اسے حضرت ادریس علیہ السلام کے سفر کی مکمل داستان سمجھ لیا۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ یہاں تحقیق کا سب سے اہم مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ جب محدثین نے اس روایت کی اسناد کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ یہ روایت صحیح بخاری میں موجود نہیں، یہ صحیح مسلم میں بھی موجود نہیں، حتیٰ کہ حدیث کی مشہور کتب جیسے سنن ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں بھی اس سند کے ساتھ موجود نہیں جسے قطعی طور پر صحیح کہا جا سکے۔ جیسے ہی ہم اسلامی کتابوں سے باہر نکلتے ہیں، ایک ایسی قدیم کتاب سامنے آتی ہے جس میں بھی ایک شخصیت کے آسمانوں پر اٹھائے جانے، فرشتوں سے ملاقات اور آسمانی اسرار دیکھنے کا ذکر ملتا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے بک آف اینوک۔ یہ کتاب قرآن کا حصہ نہیں، نہ یہ بائبل کے تمام فرقوں میں شامل ہے، اور نہ ہی اسلام میں اسے وحی یا مستند دینی ماخذ تسلیم کیا جاتا ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے، آخر اس کتاب کا نام حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ بار بار کیوں جوڑا جاتا ہے؟ اس کی وجہ ایک قدیم تاریخی روایت ہے۔ عربی زبان میں حضرت ادریس علیہ السلام کو بہت سے محققین بائبل کی شخصیت اینوک کے برابر قرار دیتے ہیں۔ بک آف اینوک میں ایک ایسے انسان کا ذکر ملتا ہے جسے فرشتے آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ وہ مختلف آسمانی مناظر دیکھتا ہے، فرشتوں سے گفتگو کرتا ہے، اور کائنات کے ایسے راز اسے دکھائے جاتے ہیں جو عام انسانوں سے پوشیدہ تھے۔ یہ تفصیلات پڑھنے کے بعد بہت سے لوگ فوراً یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ یہی حضرت ادریس علیہ السلام کا مکمل سفر تھا، لیکن یہی وہ مقام ہے جہاں احتیاط سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اسلامی علماء واضح کرتے ہیں کہ بک آف اینوک کو
حضرت ادریس علیہ السلام کی اصل کتاب نہیں کہا جا سکتا۔ اس کی موجودہ شکل حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے سے بہت بعد کی ہے، اور اس میں ایسی روایات بھی شامل ہیں جن کی نہ قرآن تائید کرتا ہے اور نہ ہی صحیح احادیث۔ لیکن اس کے باوجود ایک سوال اپنی جگہ باقی رہتا ہے۔ اگر مختلف تہذیبوں میں ایک ایسے انسان کا ذکر ملتا ہے جو آسمانوں تک پہنچا، تو کیا یہ صرف اتفاق ہے یا پھر وقت کے ساتھ ایک اصل واقعے کی مختلف روایات مختلف شکلوں میں محفوظ رہ گئیں؟ یہی سوال کئی جدید محققین کو بھی اپنی طرف کھینچتا ہے۔ وہ قرآن، بائبل، قدیم یہودی لٹریچر اور تاریخی مخطوطات کا تقابلی مطالعہ کرتے ہیں، لیکن آج تک کوئی ایسا ثبوت سامنے نہیں آیا جو ان تمام روایات کو قطعی طور پر ایک ہی واقعہ ثابت کر دے۔ یعنی ہمارے پاس 3 الگ دائرے ہیں۔ پہلا قرآن، جو صرف ایک آیت میں اس سفر کا ذکر کرتا ہے۔ دوسرا صحیح احادیث، جو معراج کی رات حضرت ادریس علیہ السلام کی چوتھے آسمان پر موجودگی بتاتی ہے۔ اور تیسرا قدیم تاریخی روایات، جو مزید تفصیلات بیان کرتی ہیں مگر جنہیں تحقیق کی کسوٹی پر پرکھنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج خالق کائنات کی طرف سے ایک براہ راست دعوت تھی۔ یہ مادی دنیا سے لے کر سدرۃ المنتہا تک کا وہ سفر تھا جہاں کائنات کی طبعی حدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہاں وہ مقام آتا ہے جہاں جبرائیل علیہ السلام بھی آگے نہیں جا سکتے۔ معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی، لیکن کسی صحیح روایت میں یہ تفصیل موجود نہیں کہ اس ملاقات میں کیا گفتگو ہوئی یا حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے سفر کے بارے میں کچھ بیان کیا۔ یہ خاموشی بھی تحقیق کا ایک اہم نقطہ ہے۔ اگر حضرت ادریس علیہ السلام کے سفر کی تفصیلات امت کے لیے ضروری ہوتی تو یقیناً وہ محفوظ ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ واقعہ کم اہم تھا، بلکہ شاید اس کا پیغام خود اس کی تفصیل سے زیادہ اہم تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنے بندے کو ایسی بلندی عطا کر سکتا ہے جو انسانی عقل اور مادی قوانین سے ماورا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آسمانی اسفار کو ایک ہی واقعہ سمجھنا درست نہیں۔ لیکن حضرت ادریس علیہ السلام کا سفر، وہ کائنات کی حدوں کے پار نہیں گئے، بلکہ وہ کائنات کے ایک خاص مقام یعنی چوتھے آسمان پر رک گئے۔ لیکن چوتھا آسمان ہی کیوں؟ یہاں قدیم مسلم فلکیات دانوں کی تحقیق ایک نیا دروازہ کھولتی ہے۔ جب وہ 7 آسمانوں کے ماڈل پر غور کرتے ہیں تو چوتھے آسمان کو اس پورے کائناتی نظام کا دل یا مرکز مانتے تھے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اوپر کے 3 اور نیچے کے 3 آسمانوں کا توازن قائم ہوتا ہے۔ یہ کائنات کا توازن برقرار رکھنے والا ایک ایسا اسٹیشن ہے جہاں طبعی اور غیر طبعی قوانین ملتے ہیں۔ ادریس علیہ السلام وہاں موجود ہیں، ایک مشاہدہ کرنے والے کی طرح۔ انہوں نے موت سے پہلے اس مقام کا تجربہ کیا جسے پانے کے لیے انسانی روح کو جسمانی قید سے آزاد ہونا پڑتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں قدیم داستانوں کا وہ نظریہ ٹوٹ جاتا ہے جو صدیوں تک انسانوں کو الجھاتا رہا۔ سوال یہ نہیں کہ ادریس علیہ السلام کہاں گئے، سوال یہ ہے کہ کیسے گئے۔ طبیعیات کا اصول ہے کہ مادہ روشنی کی رفتار کے قریب پہنچتے ہی اپنی حیت تبدیل کر لیتا ہے۔ اگر آپ کا جسم گوشت پوست کا ہے تو کائنات کی وہ بلندیاں آپ کو ایک لمحے میں تحلیل کر دیں گی، مگر قرآن کہتا ہے کہ وہ وہاں موجود ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ادریس علیہ السلام نے اپنی بایولوجیکل کلاک کو پاز کر دیا تھا، یا پھر انہوں نے کائنات کے اس گیٹ وے کو تلاش کر لیا تھا جہاں سے مادہ توانائی میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ سائنسی تھیوریز کہتی ہیں کہ کائنات میں کچھ ایسے ورم ہولز موجود ہیں جو وقت اور جگہ کو موڑ دیتے ہیں۔ اگر ادریس علیہ السلام نے اس ورم ہول کو عبور کیا تو پھر وقت ان کے لیے ساکت ہو گیا۔ تبھی تو ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی وہ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں ملے۔ وہ بوڑھے نہیں ہوئے، وہ فنا نہیں ہوئے، وہ صرف سسٹم سے باہر نکل گئے ہیں۔ اور یہی وہ خوفناک اور حیران کن سچائی ہے جسے مفسرین مکان عالی کہتے ہیں۔ یہ کوئی ٹھکانہ نہیں، یہ کائنات کا وہ سافٹ ویئر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کے لیے بدل دیا تھا۔ آج کی جدید فلکیات کے مطابق انسان کے لیے زمین سے چند سو کلومیٹر اوپر جانا بھی انتہائی مشکل ہے۔
خلا میں نہ ہوا موجود ہے، نہ مناسب دباؤ، نہ ایسا ماحول جہاں انسانی جسم بغیر حفاظتی نظام کے زندہ رہ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن صرف تقریباً 400 کلومیٹر کی بلندی پر ہونے کے باوجود جدید ترین ٹیکنالوجی کے بغیر قابل رسائی نہیں۔ اب ذرا اس منظر کا تصور کیجئے، اگر حضرت ادریس علیہ السلام کو واقعی آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا تو وہ سفر ہماری سمجھی ہوئی فضا تک محدود نہیں تھا۔ قرآن اسے صرف مکانن علیہ کہتا ہے، یعنی ایک ایسا بلند مقام جس کی نوعیت خود قرآن نے بیان نہیں کی۔ یہی خاموشی جدید محققین کو ایک اور سوال کی طرف لے جاتی ہے، کیا قرآن کے آسمان اور جدید فلکیات کے آؤٹر سپیس ایک ہی چیز ہیں؟ بہت سے اسلامی علماء اس کا جواب نہیں میں دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک وہ 7 آسمان جن کا ذکر قرآن میں ہے صرف مادی کائنات نہیں، بلکہ اللہ کی تخلیق کے ایسے مراتب ہیں جنہیں موجودہ سائنس نہ ناپ سکتی ہے اور نہ دیکھ سکتی ہے۔ دوسری طرف بعض معاصر مسلم مفکرین کے مطابق ممکن ہے ہماری پوری قابل مشاہدہ کائنات، جس میں اربوں کہکشائیں موجود ہیں، صرف آسمان دنیا کا ایک حصہ ہو، جبکہ اس کے بعد کے آسمان ہماری طبعی کائنات سے ماورا ہوں۔ یہ صرف ایک علمی احتمال ہے، کوئی ثابت شدہ حقیقت نہیں۔ لیکن اگر ایسا ہے تو حضرت ادریس علیہ السلام کا سفر صرف بلندی کا سفر نہیں تھا، بلکہ شاید ایک مختلف جہت میں داخل ہونے کا سفر تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا سفر اپنی جگہ ایک ایسا راز ہے جس کی مکمل تفسیر قرآن نے بیان نہیں کی۔ اگر ہم قرآن مجید میں کسی اور ایسے انسان کو تلاش کریں جسے اللہ تعالیٰ نے زمین سے اٹھا لیا تو ایک اور حیران کن نام ہمارے سامنے آتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ فرق صرف اتنا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں الفاظ بدل جاتے ہیں، بل رفع اللہ الیہ۔ یہاں صرف بلند مقام کا ذکر نہیں بلکہ اپنی طرف اٹھا لینے کا ذکر ہے۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی حضرت ادریس علیہ السلام کی طرح آسمانوں پر اٹھایا گیا؟ ایک انسان جس کے دشمن اسے قتل کرنے کے لیے جمع تھے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ زمین پر نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن صرف 4 الفاظ کہتا ہے، بل رفع اللہ الیہ، اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ لیکن کہاں؟ آسمانوں کے کس حصے میں؟ کیا وہ ہماری اس قابل مشاہدہ کائنات میں ہیں یا پھر کسی ایسے عالم میں جہاں سپیس، ٹائم اور میٹر کے قوانین ہی مختلف ہیں؟ جدید سائنس ایک دلچسپ سوال پیدا کرتی ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہیں اور تقریباً 2000 سال بعد دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے تو کیا ان پر بھی وقت اسی رفتار سے گزر رہا ہے جیسے زمین پر ہم پر گزرتا ہے؟ قرآن اس سوال کا براہ راست جواب نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات فرمائی، لیکن احادیث یہ نہیں کہتی کہ دوسرا آسمان ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مستقل ٹھکانہ ہے۔ یہ صرف معراج کے دوران ملاقات کا مقام بیان کرتی ہیں۔ لیکن اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موجودہ مقام ہماری مادی کائنات سے ماورا ہے تو پھر ایک اور سوال سامنے آتا ہے، وہ واپس کیسے آئیں گے؟ کیونکہ قرآن صرف ان کے رفع کا ذکر کرتا ہے، جبکہ صحیح احادیث ان کے نزول کی خبر دیتی ہیں، یعنی ایک دن وہ دوبارہ اسی زمین پر قدم رکھیں گے۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ احادیث ان کے نزول کی جگہ تو بتاتی ہیں، مگر یہ نہیں بتاتی کہ وہ کس راستے سے آئیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے قریب نازل ہوں گے۔ ان کے ہاتھ 2 فرشتوں کے پروں پر ہوں گے اور وہ ایک ایسے وقت میں دنیا میں آئیں گے جب دجال پوری زمین پر فتنہ برپا کر چکا ہوگا۔ اب یہاں ایک ایسا سوال پیدا ہوتا ہے جس پر بہت کم لوگ غور کرتے ہیں۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال سے اللہ کے حکم سے ایک بلند عالم میں موجود ہیں تو زمین پر واپسی کے لیے انہیں اربوں کلومیٹر کا سفر طے کرنا ہوگا، یا پھر فاصلے کا تصور ہی اس عالم میں مختلف ہے۔ آج کی طبیعیات میں ہم فاصلے کو کلومیٹر اور نوری سال میں ناپتے ہیں، لیکن کیا ہر عالم میں فاصلے اسی طرح ہوتے ہیں؟ قرآن اس کی کوئی تفصیل بیان نہیں کرتا۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ قرآن ایک ایسے انسان کا ذکر کرتا ہے جس نے صرف زمین کا سفر نہیں کیا
بلکہ ایسی سرحدوں تک پہنچ گیا جہاں انسانی علم آج بھی سوالوں میں گھرا ہوا ہے، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ قرآن میں بیان ہونے والی ایک حقیقی شخصیت ہے۔ ذوالقرنین، ایک ایسا حکمران جسے اللہ تعالیٰ نے طاقت، حکومت اور ایسے وسائل عطا کیے جن کی بدولت وہ مغرب کے انتہائی مقام تک پہنچا، پھر مشرق کے آخری کنارے تک، اور پھر 2 عظیم پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی دیوار تعمیر کی جس کا معمہ آج تک پوری طرح حل نہیں ہو سکا۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے، آخر ذوالقرنین اتنا طویل سفر کیسے کر سکے؟ جب آج کا انسان پوری زمین کا نقشہ بنانے کے لیے سیٹلائٹس، GPS اور خلائی ٹیکنالوجی استعمال کرتا ہے، تو ہزاروں سال پہلے ایک بادشاہ نے 3 مختلف سمتوں میں اتنے عظیم سفر کیسے مکمل کیے؟ پھر قرآن ایک ایسا منظر بیان کرتا ہے جس نے صدیوں سے مفسرین، مورخین اور جدید محققین سب کو حیران کر رکھا ہے، یہاں تک کہ وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچ گئے۔ کیا واقعی سورج کے غروب ہونے کی کوئی جگہ ہے، یا قرآن ایک ایسے مشاہدے کو بیان کر رہا ہے جو دیکھنے والے کی نظر سے متعلق تھا، نہ کہ سورج کی حقیقی حرکت سے؟ اسی سوال سے ہماری تحقیق شروع ہوتی ہے۔ لیکن ذوالقرنین کے سفر کا سب سے حیران کن پہلو صرف یہ نہیں کہ وہ مغرب اور مشرق تک پہنچے، بلکہ یہ ہے کہ قرآن ہر سفر سے پہلے ایک ہی جملہ دہراتا ہے، ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک راستہ یا ذریعہ اختیار کیا۔ یہاں ایک ایسا لفظ استعمال ہوا ہے جس نے صدیوں سے علماء اور محققین کو غور کرنے پر مجبور کر رکھا ہے، سببا۔ آخر اس سبب سے مراد کیا ہے؟ قدیم مفسرین جیسے امام طبری، ابن کثیر اور قرطبی کے نزدیک اس سے مراد وہ ذرائع، راستے اور اسباب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو عطا کیے تھے تاکہ وہ اپنی مہم جاری رکھ سکیں۔ لیکن بعض معاصر محققین ایک اور سوال اٹھاتے ہیں، اگر قرآن صرف راستہ کہنا چاہتا تو دوسرے الفاظ بھی استعمال کیے جا سکتے تھے، پھر بار بار سبب ہی کیوں کہا گیا؟ عربی زبان میں سبب صرف سڑک یا راستے کے لیے نہیں آتا، بلکہ ایسے وسیلے، طاقت یا ذریعے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو انسان کو اپنے مقصد تک پہنچا دے۔ یہاں سے ایک دلچسپ امکان پیدا ہوتا ہے، کیا ذوالقرنین کے پاس اپنے زمانے کے لحاظ سے غیر معمولی سفری وسائل تھے؟ کیا ان کے پاس ایسی منظم مہمات، نقشے، بحری جہاز یا زمینی راستوں کا علم تھا جو دوسرے بادشاہوں کے پاس نہیں تھا؟ قرآن اس کی تفصیل بیان نہیں کرتا، لیکن ایک بات واضح کرتا ہے، ذوالقرنین کی کامیابی کا راز صرف ان کی طاقت نہیں تھی، بلکہ وہ اسباب تھے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیے تھے۔ اور شاید یہی وہ نقطہ ہے جو اس پوری شخصیت کو عام فاتحین سے الگ کر دیتا ہے۔ لیکن جب ذوالقرنین مغرب کے انتہائی مقام پر پہنچے تو قرآن ایک ایسا منظر بیان کرتا ہے جس نے صدیوں سے لوگوں کو حیران کر رکھا ہے، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچے تو انہوں نے اسے ایک سیاہ چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا۔ سورۃ الکہف آیت 86۔ پہلی نظر میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سورج واقعی کسی پانی کے چشمے میں ڈوب رہا ہو، کہ یہ منظر دیکھنے والے کی نظر سے بیان کیا گیا ہے، نہ کہ سورج کی حقیقی منزل کے طور پر۔ لیکن یہیں ایک اور سوال جنم لیتا ہے، اگر ذوالقرنین واقعی زمین کے اس مغربی کنارے تک پہنچ گئے تھے جہاں سے افق بالکل مختلف دکھائی دیتا تھا، تو آخر وہ مقام کہاں تھا؟ کیا وہ بحر اوقیانوس کا ساحل تھا؟ کیا وہ کسی آتش فشانی جھیل کا کنارہ تھا جس کا پانی دور سے سیاہ دکھائی دیتا تھا؟ یا پھر وہ کوئی ایسا مقام تھا جو آج ہزاروں سال بعد اپنی اصل شکل بدل چکا ہے؟ قرآن اس مقام کا نام نہیں بتاتا، لیکن ذوالقرنین کا اگلا سفر پہلے سے بھی زیادہ پراسرار تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ ایک اور سبب اختیار کرتے ہیں، اور اس بار ان کا رخ مشرق کی طرف ہوتا ہے۔ آخر کار وہ ایک ایسی سرزمین پر پہنچتے ہیں جہاں ایک عجیب منظر ان کا انتظار کر رہا تھا، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے ہم نے سورج سے بچنے کا کوئی پردہ نہیں بنایا تھا۔ سورۃ الکہف آیت 90۔ یہ آیت صدیوں سے محققین کے لیے ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ یہ لوگ کون تھے؟ کیا وہ ایسے علاقے میں رہتے تھے جہاں درخت ہی نہیں تھے، یا وہ کسی ایسے کھلے میدان میں آباد تھے جہاں نہ مضبوط مکانات تھے اور نہ سورج کی تپش سے بچنے کا کوئی مستقل انتظام؟
قدیم مفسرین کی اکثریت کا خیال ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بالکل برہنہ تھے، بلکہ یہ کہ ان کے پاس سورج سے بچاؤ کے وہ وسائل موجود نہیں تھے جو دوسری تہذیبوں کے پاس تھے۔ لیکن اگر ہم جدید جغرافیے کی طرف دیکھیں تو ایک دلچسپ حقیقت سامنے آتی ہے۔ آج بھی زمین پر ایسے علاقے موجود ہیں جہاں سورج کی شعاعیں سال کے مخصوص حصوں میں تقریباً بغیر کسی رکاوٹ کے براہ راست زمین پر پڑتی ہیں۔ کھلے میدان، بے درخت ساحلی علاقے اور وسیع ریگستان انسان کو مسلسل سورج کی روشنی کے سامنے رکھتے ہیں۔ کیا ذوالقرنین کسی ایسی ہی سرزمین تک پہنچے تھے؟ قرآن اس کا نام نہیں بتاتا، لیکن ایک بات ضرور واضح کرتا ہے۔ ذوالقرنین صرف فاصلے طے نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ ایک کے بعد ایک ایسی تہذیبوں سے مل رہے تھے جن کے رہن سہن، ماحول اور طرز زندگی ایک دوسرے سے مکمل طور پر مختلف تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ مسلسل سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 عظیم پہاڑوں کے درمیان ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں ایک الگ ہی دنیا آباد تھی۔ وہاں رہنے والے لوگ نہ تو ان کی زبان اچھی طرح سمجھ سکتے تھے اور نہ ہی آسانی سے اپنی بات پہنچا سکتے تھے۔ اس کا مطلب صرف زبان کا فرق نہیں تھا، بلکہ غالب امکان یہ ہے کہ ذوالقرنین ایک ایسی تہذیب تک پہنچ چکے تھے جو اس زمانے کی بڑی سلطنتوں سے تقریباً کٹی ہوئی تھی۔ پھر اچانک وہ لوگ ایک ایسا نام لیتے ہیں جس نے ہزاروں سال سے انسان کو حیران کر رکھا ہے، یاجوج اور ماجوج۔ ذوالقرنین سے وہ کہتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے لیے خراج جمع کر دیتے ہیں، لہٰذا ہمارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط رکاوٹ بنا دیجیے، یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں۔ ذوالقرنین نے نہ کوئی فوج طلب کی، نہ کسی سلطنت سے مدد مانگی، نہ خزانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے صرف ایک جواب دیا، جو کچھ میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے وہ تمہارے مال سے بہتر ہے، تم صرف اپنی قوت سے میری مدد کرو۔ یہ جملہ ظاہر کرتا ہے کہ ذوالقرنین صرف ایک فاتح نہیں تھے، وہ ایک ایسے انجینئر، منتظم اور رہنما بھی تھے جو جانتے تھے کہ ایک عظیم منصوبہ صرف دولت سے نہیں بلکہ علم، منصوبہ بندی اور اجتماعی محنت سے مکمل ہوتا ہے۔ پھر قرآن ایک ایسی تعمیر کا ذکر کرتا ہے جس کی مثال قدیم دنیا میں بہت کم ملتی ہے۔ پہلے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے پہاڑوں کے درمیان جمع کیے گئے، پھر انہیں اس حد تک گرم کیا گیا کہ وہ دہکتے ہوئے سرخ ہو گئے۔ اس کے بعد ان پر پگھلا ہوا تانبا انڈیل دیا گیا۔ آج جب ماہرین آثار قدیم دھات کاری کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس درجے کی دھاتی انجینئرنگ اپنے زمانے کے لحاظ سے ایک غیر معمولی کارنامہ تھی۔ ذوالقرنین کی دیوار مکمل ہو چکی تھی، یاجوج و ماجوج اسے نہ پھلانگ سکتے تھے نہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے، لیکن اس پوری داستان کا سب سے طاقتور لمحہ ابھی باقی تھا۔ ذوالقرنین نے اپنی عظیم کامیابی پر فخر نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری طاقت کا شاہکار ہے، بلکہ فوراً فرمایا یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ سورۃ الکہف آیت 98۔ یہی ایک آیت پوری کہانی کا رخ بدل دیتی ہے، یعنی وہ دیوار ہمیشہ کے لیے نہیں بنائی گئی تھی، اس کا ایک وقت مقرر ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا تو وہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی اور یاجوج و ماجوج دوبارہ نکل آئیں گے۔ یہی بات صحیح احادیث بھی بیان کرتی ہیں کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد یاجوج و ماجوج کا خروج ہوگا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ آج تک دنیا کی جدید ترین سیٹلائٹ ٹیکنالوجی، 3D جغرافیائی نقشے اور ہزاروں آثار قدیمہ کی مہمات اس دیوار کی قطعی شناخت نہیں کر سکیں۔ کچھ محققین اسے قفقاز کے علاقے سے جوڑتے ہیں، کچھ وسطی ایشیا کی قدیم فصیلوں سے، اور کچھ کا خیال ہے کہ موجودہ شواہد کسی ایک مقام کو یقینی طور پر ثابت نہیں کرتے۔ اس لیے سائنسی اور تاریخی اعتبار سے آج بھی اس دیوار کا اصل مقام غیر ثابت ہے، اور شاید یہی اس واقعے کا سب سے حیران کن پہلو ہے۔ انسان نے چاند پر قدم رکھ دیا، مریخ پر روبوٹ اتار دیے، اربوں نوری سال دور کہکشاؤں کی تصاویر حاصل کر لیں، لیکن قرآن میں بیان ہونے والے ذوالقرنین کے اس ایک مقام کا راز آج بھی پورے یقین کے ساتھ حل نہیں کر سکا۔ شاید اس لیے کہ قرآن کا مقصد ہمیں صرف ایک تاریخی مقام بتانا نہیں تھا، بلکہ یہ یاد دلانا تھا کہ زمین کی ہر سلطنت ختم ہو جاتی ہے، ہر طاقت مٹ جاتی ہے، ہر دیوار ایک دن گر جاتی ہے،
مگر اللہ کا وعدہ کبھی نہیں بدلتا۔ اور شاید ذوالقرنین کی پوری داستان کا سب سے بڑا سبق یہی ہے، انسان جتنا چاہے زمین اور خلا کی وسعتیں ناپ لے، لیکن کچھ ایسے راز رہیں گے جن کی آخری حقیقت صرف اسی ذات کے علم میں ہے جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ شاید ذوالقرنین کی سب سے بڑی میراث وہ دیوار نہیں تھی جو انہوں نے تعمیر کی، بلکہ وہ سوال تھے جو وہ انسانیت کے لیے چھوڑ گئے۔ کیا یاجوج و ماجوج آج بھی اسی رکاوٹ کے پیچھے موجود ہیں، یا اللہ کا وعدہ پورا ہونے کا وقت ابھی باقی ہے؟ شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اس مقام کا نام نہیں بتایا، تاکہ انسان جگہ نہیں بلکہ پیغام تلاش کرے۔ جب تک قیامت کی بڑی نشانیاں ظاہر نہیں ہوتی، ذوالقرنین کی داستان تاریخ، ایمان اور تحقیق کے درمیان ایک زندہ معمہ بنی رہے گی، اور شاید اسی لیے ہزاروں سال گزرنے کے باوجود ذوالقرنین کا سفر ختم نہیں ہوا، بلکہ آج بھی انسان اس کے نقش قدم تلاش کر رہا ہے۔